السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔ میری بہن 13 سال کی تھی اور حاملہ ہو گئی۔ میری ماں نے اس کو بہت مارا اور اس کی پڑھائی چھڑوا دی، لیکن وہ بار بار یہی کہتی کہ میں بے قصور ہوں۔ پورے 9 مہینے تک ماں نے اسے کمرے میں بند کر کے رکھا اور جب ڈلیوری کا وقت آیا تو ہسپتال لے گئی۔ مگر اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ڈاکٹر نے کہا کہ میرا نام اسما ہے۔ میں اپنی روز کی روٹین کی طرح بچوں کو پڑھا رہی تھی، تب ہی میرے فون پر کال آنے لگی۔ میں نے مصروف انداز میں موبائل نکال کر کال پک کر کے کان سے لگا لیا، ساتھ ہی ساتھ بلیک بورڈ پر لکھتی رہی۔ میری بہن کی کال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں میرے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ان کے آنے کا بتایا اور کہا کہ میں جلدی گھر آ جاؤں۔ میں نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی اور جلدی جلدی اپنا کام نمٹانے لگی۔ جلدی کرنے کے باوجود مجھے آدھی چھٹی لیتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ سڑک پر ہی میں نے جلدی سے رکشہ پکڑا اور گھر کا پتہ بتا کر چلنے کو کہا اور خود اپنے منگیتر کو کال کرنے لگی۔ مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ پتہ نہیں میرا منگیتر ایسا کیوں کرتا تھا، وہ سچ میں ہی کہیں مصروف ہو جاتا تھا یا جان بوجھ کر میری کال نہیں اٹھاتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر پائی تھی۔ 3-4 بار کوشش کرنے کے بعد میں نے موبائل بند کر کے پرس میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں بہت خوشی سے ڈرائنگ روم میں گئی، مگر اگلے ہی پل میری ساری خوشی اڑ چکی تھی۔ اب خوشی کی جگہ مایوسی نے لے لی تھی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے اندر گئی اور زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا منگیتر آج بھی نہیں آیا تھا، نہ جانے اسے تنگ کر کے کیا ملتا تھا۔ اس کا یہ بنا وجہ کا ایٹیٹیوڈ میری سمجھ کے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ کبھی کال پر بات کرتا تھا اور نہ ہی وہ کبھی ملنے آتا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود میں اسے اپنی طرف سے کئی بار بلا چکی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک طرف اس کی ماں اور بہنیں کہتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے تو آج تک ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی کہ جس سے میں مان لیتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ شادی کے بعد والی محبت کو اہمیت دیتا ہو، اور آج بھی میں نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دی تھی۔ میرے سسرال والے ممی سے میری شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں بھی اب شادی کر کے جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ممی کے جواب نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ممی نے ان سے کہا کہ ابھی ہماری شادی کی تیاریاں مکمل نہیں ہیں، اس لیے ابھی کوئی تاریخ نہیں دے سکتی۔ جیسے ہی تیاری پوری ہوگی تمہیں بتا دیں گے۔ میری ساس نے ضد کی تھی، لیکن میری نند میری ساس کو سمجھانے لگی، امی ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا صبر کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیاری میں وقت لگ جاتا ہے اور ان کے گھر میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ساری تیاریاں انہوں نے اکیلے ہی کرنی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ نند کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی سمجھدار ہے۔ پھر چائے پانے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ممی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مگر میں مجبور ہوں، تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے کمانے والا۔ اگر تمہاری شادی جلدی کر دوں گی تو گھر کون چلائے گا؟ پلیز میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ممی کی باتیں سن کر ان کے گلے لگ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں نے ممی کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں ممی، میں انتظار کر لوں گی، اور ویسے بھی کون سا میری عمر نکلی جا رہی ہے، ابھی صرف 22 سال کی تو ہوئی ہوں۔ 1 سال انتظار کرنے سے بھلا میں کون سا بوڑھی ہو جاتی۔ برتن دھونے کے بعد میں کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر گئی، میری بہن یکدم ڈر کر اچھلی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ آج کل بہت ہی زیادہ دورے پڑ رہے تھے، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی اور اکثر گھبرائی سی رہتی ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہ سب رویہ نوٹ کر رہی تھی اور اس کے یوں ڈرنے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میرے سوال کرنے پر اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور پھر کہا، آپی وہ میں ڈراؤنی کہانی پڑھ رہی تھی، اس لیے ڈر گئی۔ میں لگاتار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جس طرح ہکلاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا، اس کی آنکھیں اور اس کی زبان اس کا ساتھ بالکل نہیں دے رہی تھیں۔ ضرور وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی، مگر اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور نہیں پوچھا اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں اسکول کے اسٹاف روم میں بیٹھی ہوئی میں سبھی بچوں کی کاپی چیک کر رہی تھی۔ مجھے سارے بچوں کی کاپی آج ہی پوری کرنی تھی۔
स्कूल में जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। 2-3 घंटे के बाद कॉपी चेक करने के बाद स्टाफ रूम से बाहर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की 2-3 कॉल्स आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ पर भी आई थी और वो बहुत रो रही थी। लेकिन आपने डिस्टर्ब करने को मना किया था इसलिए बताया नहीं। इनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फ़ौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहां मम्मी की बहुत सारी कॉल आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाई जो पहली ही बेल पर उठा ली। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चलने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतज़ार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे छुट्टी हुई मैं बिना देर किए सीधी घर पहुंची जहां मेरी बहन के कमरे में इसके चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं फ़ौरन से इसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बहन को मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़वाया और पूछा कि ये सब क्या है। तो मम्मी कहने लगी इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में ये मुंह काला करके आई है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देख रही थी जो बार बार रोते हुए ना में सर हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब थी। मैं तो हैरत से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना वो सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। मैं सब कुछ जुटला देती मगर जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वो कैसे जुटलाती। ये कोई ख्वाब या फिर मेरा कोई वहम नहीं था, यह हकीकत थी। ये एक सैलाब था जो हमारी ज़िंदगी में खिल चुका था और अब न जाने ये सैलाब हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से तूफ़ान लेकर आने वाला था। मेरा नाम अस्मा है। पिछले 4 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। कभी मेरी भी फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी थी। कभी कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं जो आपके बस में नहीं रहते। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाह रहे हों तो वो आपसे गलत ही हो जाती है। ऐसे में हालात आपके ख़िलाफ़ ही होते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत होती है। मगर ऐसे में जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो फिर कोई भी गिला नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं 4 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती इनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे इनका ताल्लुक इनसे बरकरार रहा था। मेरे पैदा होने का भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद भी वो मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। इन्हें मेरे रोने या हंसने की कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो शुक्र था कि मेरी ताई इस घर में मौजूद थी जो मुझे एक मिनट के लिए भी रोता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती। पापा मम्मी की सारी हरकतों को जानते थे। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की मगर मम्मी ने इनके साथ रहना ही नहीं चाहा, बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन इन्हें मौका मिल गया। इसी रात पापा किसी ज़रूरी काम से फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए। तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया मगर शायद अब वक्त ख़त्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने खड़े खड़े मम्मी को तलाक दे दी थी। मम्मी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उठाया और एकदम घर से चली गई। इनके इस फैसले से वो दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे मगर वो नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला मेरी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी ताई पर आ गई थी जिसकी वजह से ताई की अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से दूसरी शादी कर ली जिसके शोहर ने शादी के 6 महीने बाद ही इसे तलाक दे दी थी। शुरू शुरू में मैं इनसे मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैंने स्कूल में जो स्टेप मदर के बारे में जो कुछ सुना था वो सब अच्छा नहीं था मगर वो औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी।
कुछ ही दिनों में इसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और मैं इसे मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। ताया अब शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने ताई और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते थे। अगले साल ही छोटी बहन हुई थी। इसके आने से जैसे हमारी ज़िंदगी पूरी सी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन हमारे ज़िंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहा कर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की। जब पापा को हार्ट अटैक हो गया, पापा मौका पर ही मर गए थे और हमारी ज़िंदगी को सुनसान कर गए थे। सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरे काम वाली कह रहे थे, जो पहले अपनी एक शादी ना निभा सकी और अब दूसरी में अपने शोहर को ही खा गई। अब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से ताया से भी कोई बात नहीं हो रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वो घर बेचना पड़ा और हम लोग वहाँ से गांव चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट में सेविंग के तौर पर डलवा दिए थे। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया गया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग किए गए पैसों से सिर्फ 9 साल ही गुजरे थे। मम्मी को शायद अंदाज़ा था कि ये पैसे इतने ही साल चल पाएंगे। तभी वो साथ साथ लोगों के कपड़ों पर कढ़ाई करने लगी थी। मगर कढ़ाई के पैसों से कहाँ घर चलते हैं। मैंने मम्मी को यूं मजबूर देखा तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में नौकरी की। मैं टीचिंग की जॉब करने लगी। इससे आगे की पढ़ाई मेरे बस के बाहर थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। जबकि अपनी छोटी बहन आलिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी माँ ने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है, तो अब मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आलिया को एक अच्छी पढ़ाई करवाती और इसे एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका, मगर 20,000 महीना सैलरी थी। अगर मैं इस वक्त मम्मी की बातों में आकर जॉब छोड़ देती तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिलने वाली थी। फिर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और जब मैं 21 साल की हुई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। एक बहन का इकलौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में इसके वालिदैन और वो खुद था। वो इसी गली के पीछे रहते थे। अच्छा खासा खाते पीते लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने इनसे रिश्ते के लिए 1 साल का वक्त मांगा और मेरी एंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर एंगेजमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। फिर किसी ज़रूरी काम का कहकर चला गया था। मेरी नंद के ज़रिए हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से कभी कॉल नहीं की। शुरू शुरू में मुझे ये बात ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मगर मैं बर्दाश्त कर जाती और कर भी क्या सकती थी। इन लोगों को दिया गया वक्त पूरा हो चुका था। वो लोग शादी की तारीख रखने आए थे और मम्मी ने कुछ वक्त और मांग लिया। इस पर मेरे मंगेतर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। मेरी बहन अब 9th क्लास में थी और 13 साल की थी। मैं और मम्मी इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। हमने इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो बहुत लाडली थी। मगर जो मैंने आज खबर सुनी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। न जाने हमारी परवरिश में कहाँ कमी हो गई थी, हमसे कहाँ भूल हो गई थी जो इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं रही। मम्मी ने कहा कि जब आलिया स्कूल से वापस आई तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसे चक्कर आ रहे थे, साथ में इसके पेट में भी दर्द था। तभी मम्मी ने मुझे कॉल की, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई तो मम्मी इसे लेकर अस्पताल आ गई। इसकी हालत देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ, तो इसने कुछ टेस्ट किया। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का शक सच में बदल गया। इसकी रिपोर्ट चीख कर मेरी 13 साल की बहन की माँ बनने की खबर सुना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपनी बहन की तरफ गई ताकि इससे पूछ सकूं इसने यह हरकत क्यों की। इसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग लगवा लिया और अभी मेरा सवाल मुंह में ही था जब वो अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। ये कहते ही वो भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। इसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने मम्मी को उठाया और इनको कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह से संभलने में नहीं आ रही थी। सदमा बहुत बड़ा था। मम्मी के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई ना कोई हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं इससे पूछना चाहती थी कि इसके साथ किसने ये जुल्म किया।
یا پھر وہ خود ہی، لیکن ایک اتنی چھوٹی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تھک ہار کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اسکول جا چکی تھی۔ میں نے بھی ممی کو ریلیکس رہنے کا بولا اور اسکول چلی گئی۔ پورا دن خراب رہا۔ بدنامی کا ڈر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک کلیگ کو مسئلہ بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم اپنی بہن کا ابورشن کروا دو۔ میں نے گھر جا کر ممی سے اور بہن سے بات کی، مگر میری بہن ایک دم اکڑ گئی۔ وہ کسی طور پر ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے نہ تو بدنامی کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے کردار پر لگے داغ کا، بلکہ بہت سکون سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں سکون سے نہیں تھی۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس چیز کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ رشتہ ختم کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگاتے۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس جھنجٹ کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ سوائے ہمارے لیے بدنامی کے کچھ نہ تھا۔ جتنا اس معاملے کو بڑھایا جاتا اتنا ہی ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی، کیونکہ میری بہن کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ اس کی بدلتی پیلی رنگت کسی کو بھی شک میں ڈال سکتی تھی، اس لیے ممی نے اس کا اسکول چھڑوا دیا۔ وہ پوری طرح کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ میں نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی کہ وہ کسی بھی طرح یہ داغ مٹا دے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ وہ کچن میں کھڑی دودھ گرم کر رہی تھی۔ دودھ گرم کر کے میں نے دودھ ایک گلاس میں ڈالا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس شیشی میں ابورشن کی دوائی تھی۔ میں نے وہ شیشی کھولی اور دوائی گلاس میں ملانے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ میں کسی کی جان لینے جا رہی تھی، لیکن یہ سب میں اس کے بھلے کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی وہ خود بچی تھی تو وہ بچہ کیسے سنبھالتی، وہ بھی ایک ناجائز اولاد کو۔ لوگ تو اس کو تانے دے دے کر ہی مار ڈالیں گے۔ دنیا ایسی عورت کو کہاں جینے دیتی ہے؟ یہ تو عورت بھی نہیں تھی۔ میں اسے خود پر اتنا بڑا ظلم نہیں کرنے دے سکتی تھی، اس لیے میں نے دوائی ملا دی تھی کہ ایسے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دوائی گلاس میں ملانے کے بعد میں نے شیشی بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈالی، پھر چمچ لے کر دودھ میں اچھی طرح دوائی مکس کر دی۔ دودھ کا گلاس لے کر اپنی بہن کی طرف جانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو کام کر رہی ہوں وہ غلط ہے، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں تو بس اس پریشانی سے چھٹکارا چاہتی تھی تاکہ ہم سب پہلے کی طرح سکون سے زندگی گزار سکیں۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جا کر دودھ دیا اور کہا کہ اسے پی لو، میں نے ابھی گرم کیا ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے لے کر دودھ پینے لگی اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں روز اسے دودھ کے ذریعے دوائی کی ایک ڈوز دینے لگی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ دوائی کا نتیجہ پہلی بار میں ہی ملنا شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر شاید ہلکی ڈوز کی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا تھا۔ اس دن بھی میں نے اسے دودھ میں دوائی ملا کر دی اور سونے کے لیے کمرے میں آ گئی، کیونکہ ہماری ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ تھی جس کی ہمیں تیاری کرنی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری تیار نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میں جلدی چلی گئی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہوگا۔ اس دن ٹیچر پیرنٹس میٹنگ تھی تو اس لیے سب ٹیچرز کا فون لے کر آف کر دیا گیا۔ ہم تقریباً پورا دن بہت بیزی رہے۔ 12 بجے میٹنگ ختم ہوئی تو میں گھر پہنچی۔ رات بھی نہیں سو پائی تھی، بہن کی ٹینشنوں کی وجہ سے، اس لیے نیند نہیں آئی تھی۔ میرا بہت برا حال تھا تو میں نے ایسے ہی موبائل لے کر بیگ میں ڈال دیا اور یوز بھی نہیں کیا۔ گھر پہنچی، پورے طریقے سے سناٹا تھا۔ مجھے ایک دم پریشانی ہوئی تھی۔ اس وقت تو ممی اور میری چھوٹی بہن تھی اور ان کی آواز باہر تک آ رہی ہوتی تھی۔ میری حس بار بار کسی بری خبر کا پتہ دے رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ اندر ممی کو عجیب حال میں دیکھ کر میری نیند ایک دم اڑ گئی۔ فوراً بھاگ کر ممی کے پاس گئی۔ ممی زور زور سے رو رہی تھیں۔ جب ممی تھوڑی سنبھلی تو میں نے ممی سے پوچھا۔ اگلے ہی پل ممی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور پھر ممی کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ممی نے کہا، میں کیسی پتھر دل ہوں، میں نے اپنی ہی بہن کی جان لے لی تھی۔ میں حیرت سے ممی کی بات سن رہی تھی۔ ممی مجھے کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میری بچی کی جان لے لی۔ میں نے تمہیں ماں سے بڑھ کر پیار کیا تھا، تم نے میری بچی کو ہی مار دیا۔ میری تم سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ممی نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ میں چپ کھڑی ممی کے الزام سنتی رہی۔ ممی صحیح تو کہہ رہی تھی۔ میری دی گئی دوائی کی وجہ سے ہی میری بہن مر گئی، کیونکہ وہ خود بھی بچی تھی اور دوائی کو برداشت نہیں کر پائی تھی اور زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ممی نے مجھے میری بہن کا جنازہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے سسرال والے پہنچ چکے تھے۔ سب کو یہی بتایا تھا کہ چھپکلی والا دودھ پینے کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے میری بہن کی موت ہوئی۔ حقیقت سے صرف میں اور میری ممی ہی واقف تھے۔
کچھ دیر بعد میری بہن کو دفنا دیا اور مجھے میری بہن کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا۔ خیر زندگی پھر اپنے روٹین پر آ گئی۔ میں نے ممی کو منانے کی پوری کوشش کی۔ دن رات میری بہن میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھ سے اپنی جان کا حساب مانگتی تھی۔ شروع میں اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی، مگر اب مجھے سچ میں خواب آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا تھوڑے دن کے لیے یہاں سے دور چلی جاتی ہوں۔ جگہ کی چینجنگ سے ممی بھی اپنے آپ کو تھوڑا صحیح محسوس کرے گی۔ میں ان خوابوں کی وجہ سے ایک پل بھی نہیں سو پاتی تھی، جاگ جاگ کر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ جگہ کی چینجنگ سے صحت پر اچھا اثر پڑتا۔ اسی سلسلے میں مجھے چھٹیاں لینے اسکول جانا تھا، اس لیے میں نے گھر کا تالا لگایا۔ ممی کہیں باہر گئی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے تالا لگا کر چابی برابر والی آنٹی کو دے دی کہ جب ممی آئے تو انہیں انتظار کرنا نہ پڑے۔ جیسے ہی میں اسکول پہنچی تو پرنسپل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ آ جاؤ، بچوں کے سلسلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی پرنسپل کے ساتھ ان کے روم میں چلی گئی۔ پھر وہاں مجھے اپنی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگی تو میں خود کو دکھانے کے لیے ہسپتال آ گئی۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بیڈ پر پڑی کم عمر لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی جو درد سے قہرا رہی تھی۔ میں نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بیڈ کا سہارا لیا تھا۔ میری ممی ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر میری بہن کو بچانے کے لیے درخواست کر رہی تھی۔ میں پیچھے تھی اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ خیر ممی کو لیبر روم سے باہر نکال کر ڈاکٹر نے چیک اپ شروع کیا اور فوراً ہی بہن کو آن آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ 1 گھنٹے آن آپریشن کے بعد میری بہن سے نکلنے والا میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ رسولی کا ایک گچھا تھا جس نے میری بہن کا پیٹ پھول کر بڑا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بچی ایک بار میرے پاس آئی تھی، تب بھی مجھے اس پر رسولی کا شک تھا۔ میں نے اس کے ٹیسٹ بھی کیے تھے اور اس کی رپورٹس رکھ کر ایمرجنسی کیس میں چلی گئی۔ واپس آئی اس کی ماں غلطی سے اس کی جگہ کسی اور کی رپورٹ لے گئی اور غلط پریگنینسی کی رپورٹ تھی۔ کاش یہ پہلے آ جاتی تو اسے آج اتنی تکلیف برداشت نہ کرنا پڑتی۔ میں وہ پیکٹ پکڑ کر سیدھا ممی کے پاس گئی۔ ممی مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی۔ وہ تو مجھے گھر چھوڑ کر آئی تھی، انہیں میرے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے وہ رسولی والا پیکٹ ممی کے ہاتھ میں دیکھ لیا۔ اپنی بیٹی کی حالت، یہ رسولی جسے آپ بچہ سمجھ کر 9 مہینے تک اس کے پیٹ میں پالتی رہیں، انہوں نے آپ کی بیٹی کا سارا پیٹ زخمی کر دیا ہے۔ وہ کتنی تکلیف میں ہے آپ جا کر دیکھیں۔ میں نے ممی سے کہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، مگر ممی کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ شاید انہیں مجھ پر شک تھا کہ میں ان کی بیٹی کو مار دوں گی اور خود ہی اپنی بیٹی کی موت کا ڈرامہ کر کے مجھے اس سے دور کر دیا۔ اور ایک میں تھی جو پچھلے اتنے مہینوں سے اس بوجھ تلے سو نہیں سکی کہ میں نے اپنی بہن کی جان لے لی۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں ممی اور بہن کو وہیں چھوڑ کر ان کو بتائے بنا دوسرے شہر آ گئی۔ ان کے اس دھوکے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں تو جو بھی کر رہی تھی ان کے بھلے کے لیے کر رہی تھی۔ وہاں جا کر میں نے ایک اسکول میں اپلائی کیا تھا۔ میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے جاب مل گئی اور ساتھ ہی ایک عورت نے مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے آفر بھی کیا تھا۔ اب ممی اور چھوٹی بہن کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی رہتی ہوں، لیکن دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے جا سکوں، کیونکہ میں ایسا سوچتی ہوں تو مجھے میری راتوں کی بے چینی یاد آ جاتی ہے جو میں نے اپنی بہن کی موت کی خبر سننے کے بعد سہی تھی۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔